یہ خوشخبری اس کی باندھی سویبہ نے دی. سویبہ کو اس نے آزاد کر دی. ابو لہب جیسا سڑا کافر جس کی مذمت میں سورت نازل ہوئی اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا تو دوشنبے کے روز انگلی سے پانی نکلتا تھا اور اپنی پیاس بجھاتا تھا اور عذاب میں کمی تھی. دوشنبے کے دن عذاب اٹھا لیا جاتا تھا. اس بات سے علامہ ابن جزری رحمت اللہ علیہ جو آج سے یہ تقریباً 8ویں صدی کے بزرگ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے اگر نبی کی پیدائش میں خوشی منائے اور نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر منائے تو اللہ کے جانب سے عذاب دوشنبہ کے دن اٹھا لے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر نبی کے عشق میں ڈوب کر اگر میلاد مصطفیٰ منائے گا تو اللہ اس کا کتنا ثواب عطا کرے گا, اللہ کے جانب سے کتنی اسے برکتیں ملے گی. یہ حد و شمار سے باہر ہے, اندازے سے باہر ہے. اور آگے چل کر علامہ ابن جزری قسم کھاتے ہیں واللہ لعمری انما یکون جزاؤہ ان یدخلہ اللہ بفضلہ فی جنات النعیم. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منائے گا تو میلاد مصطفیٰ کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنات نعیم عطا کرے گا. الحمدللہ آج یہ چچڑا کے مسلمانوں اور پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ منا کر ایک ہی ساتھ اللہ کی سنت, نبی کی سنت, فرشتوں کی سنت, صحابہ کی سنت اور اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمل کرتے جائیں گے. یہ 1-2 سال کی باتیں نہیں, دیوانگان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ نے تو یہ قسمیں اٹھا لی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم 2 رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.